آیت 141 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، یہ دوسری دفعہ آیت آئی ہے، کیونکہ پہلے بھی گزری ہے یہی آیت، تو اس میں ذکر تھا وصیت کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کی تھی، وہ وصیت کا ذکر تھا، اور یہ تھا کہ اس وصیت کو تم یاد کرو۔ اب تمہارا کیا تعلق ان سے ہے کہ تم ان کی طرف اپنی نسبت کرو؟ جب تم چھوڑ چکے مکمل طور پر اس وصیت پر تمہارا کوئی عمل نہیں ہے، تو وہ پھر ایک جماعت تھی، اس کے لیے اس کا عمل ہے، تمہارا عمل ہے۔ اس کے بعد پھر آیات میں ان کے عمل کو بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں تم عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، حالانکہ ہدایت تو عیسائیت و یہودیت میں نہیں ہے، ہدایت تو ملت ابراہیمی میں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ملت ابراہیمی پہ آ جاؤ۔ ابراہیم موحد تھا، حنیف تھا، ایک ہی بس، اس پہ آؤ۔ تو اس کی تفصیل بتانے کے بعد پھر فرما رہے کہ وہ ایک امت تھی، کیا تعلق تم اس کا ذکر کرتے ہو؟ ایک جماعت تھی گزر چکی، ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ عمل تم کر رہے ہو۔ جب تمہارے عمل کو، کسی عقیدے کو، کسی چیز کو ان سے نسبت ہی نہیں ہے تو کیوں ان کا تذکرہ کرتے ہو؟ ملت ابراہیمی کو چھوڑ چکے تو، اس لیے ان کے لیے وہ عمل تھا جو انہوں نے کیا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ عمل تھا جو اس نے کیا، لہا ما کسبت ولکم، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو تم کرو گے، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما کانوا یعملون، کہ تمہارے بڑے جو تھے وہ کیا عمل کرتے تھے، تم سے تم ہی کا پوچھے تم نے کیا عمل کیا، وہ اس کے مطابق تھا یا نہیں۔ ان کا حساب کتاب انہی سے ہوگا۔ اور اس کے بعد گویا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے ہیں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس شمال میں تھا، کعبہ جنوب میں تھا، تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی تھی اور ادھر منہ ہوتا تھا۔ حکم یہی تھا کیونکہ سابق انبیاء بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء کا کعبہ قبلہ وہ بیت المقدس تھا، تو چونکہ ان سے نسبت قائم کرنی تھی کہ آپ سابق نبیوں ہی کے ساتھ ہیں، ان سے علیحدہ نہیں ہیں۔ اگر آپ روز اول ہی سے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تو گویا سابق نبیوں سے تعلق نہ بنتا، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بیت المقدس سے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ مکے میں تھے تو اس وقت آپ جنوب کی طرف کھڑے ہو جاتے، منہ شمال کی طرف، کعبہ بھی سامنے، وہ بھی سامنے، دونوں سامنے ہوتے، کہ کعبے کے جنوب میں آپ کھڑے ہوتے۔ اور جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو اب کعبہ ادھر ہے، بیت المقدس ادھر ہے، تو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ اس میں یہود خوش تھے، لیکن یہود کو ایک بات کا پتہ تھا کہ ان کی تورات میں یہ تھا کہ اللہ کا نبی وہ کوئی 16-17 مہینے اس کا وہ بیت المقدس کی طرف ہوگا نماز میں، پھر ان کو کعبہ جو بیت اللہ ہے وہ پھر ان کا کعبہ، کیونکہ اصل مرکزی کعبہ وہ ہے، کیونکہ اب خاتم النبیین ہے، کسی قوم کی طرف نہیں آئے، کیونکہ آپ نے کہیں خطاب یا قوم میں نہیں کیا، جیسے نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام، سب نے کہا یا قوم ہے، اے میری قوم، کیونکہ قومی نبی تھے، قوموں کی طرف آئے ہوئے۔ آپ کا یہاں جہاں بھی خطاب ہے یا ایھا الناس ہے، لوگو تمام، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر سب کی طرف، تو اس لیے وہ علاقائی کعبہ تھا بیت اللہ،
تمام بنی آدم کا کعبہ یہ ہے جو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا زمین میں، وہ اس کعبے کو بنایا تھا، اور یہ کعبہ زمین کا مرکز ہے۔ ہاں جی، جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ زمین کا مرکز ہے، اور اس لیے خزانوں کا بھی مرکز ہے۔ سارے خزانے اللہ نے وہیں بھر دیے، پھر آگے تقسیم ہوئے ہیں زمین میں، بنیاد وہی ہے خزانوں کی۔ اس لیے آج بھی وہ لوگ بغیر کسی کچھ کیے خزانوں سے مالا مال ہیں، خزانے ہی خزانے ہیں وہاں۔ یورپ امریکہ انہی خزانوں پہ پل رہے ہیں، انہی خزانوں پہ جو عربوں کے پاس ہے، اور اس لیے ان کی نگاہ بھی وہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کعبے کو فتح کر لے، لیکن ان کا اصل مشن یہ ہے کہ کعبے کو فتح کرنا ہے۔ اوباما نے کھل کے کہا تھا یہ انتخاب سے پہلے کہ میں کعبے کو فتح کروں گا، اور کعبے کو گویا بس ایک دفعہ فتح کرنے کا شوق ابراہ نے پورا کیا تھا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا لشکر ابراہ کے مقابلے میں نہیں آیا، چڑیاں آئیں، کیونکہ ابراہ ہاتھیوں پر تھا، بڑا متکبر تھا، تو اللہ نے کوئی بڑا شاندار لشکر نہیں، چڑیاں بھیجی، ان چڑیوں نے ان کا کباڑا کر دیا۔ بس کس کو ضرورت ہو اللہ کے گھر کو نشانہ بنائے۔ تو اس لیے مدینے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ تبدیل فرمائیں گے، لیکن کب یہ نہیں علم تھا، تبدیل فرمائیں گے، اس لیے آپ منتظر رہتے۔ ہاں جی، اور جب قریب وقت آیا تو اس وقت آپ بہت ہی بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کبھی جبرائیل نہیں آیا، حالانکہ وعدہ تو تھا کہ 16 مہینے بعد کعبہ بدل جائے گا، 16 مہینے ہو چکے، ابھی جبرائیل نہیں آ رہے۔ صحابہ کو بھی بتایا ہوا تھا کہ اب کعبہ تبدیل ہونے والا ہے، جبرائیل آنے والے ہیں، ہمارا کعبہ ادھر سے یہ ہو جائے گا اور وہ عنقریب ہونے والا ہے۔ یہود کو بھی پتا تھا کہ کعبہ ان کا تبدیل ہونا ہے، لیکن چپ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر وقت پہ نہ ہوا، 2-4 مہینے اوپر گزر گئے، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیسے آپ آخری نبی کعبہ تو یہ ہے، تم ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ تو آپ کا کعبہ نہیں ہے۔ اب پھر اگر بدلیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو جی ہم نے بتایا تو ان کو سمجھ میں آئی بات، انہوں تو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے وہ اپنی جگہ منتظر تھے اور بڑے خوش تھے کہ ابھی نہیں، ابھی ہماری قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب کعبہ تبدیل کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا اور اس کا رد عمل بتایا کیا ہوگا، گھبرانا نہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہیں گے بے وقوف لوگ، السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف، سفہاء بے وقوف، کہیں گے سیقول سفہاء بے وقوف من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف، ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے پھیر دیا انہیں، ما ولاھم، کس چیز نے، ما کس چیز نے، ولاھم پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی جس قبلے پر، کانو تھے وہ، علیہا اس پر، جس قبلے پر تھے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا ان کو؟ وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، اب ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، بے وقوف کہیں گے یہ، کیونکہ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا قبلہ اسی کو بنایا کہ یہ آدم کا کعبہ تھا، آدم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا، بعد کے انبیاء بھی اس کو تعمیر کرتے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے گویا اپنی بیوی اور بچے کو یہاں لا کے بٹھایا ہے تو اس وقت دیواریں تو نہیں تھی، ایک گویا تھڑا سا تھا، مٹی کا ڈھیر تھا، تھڑا تھا بس، اور جبریل نے بتا دیا تھا کہ یہ کعبہ ہے اللہ کا، یہ کعبہ ہے، ہاں جی اللہ کا گھر یہ ہے۔ تو اس لیے اس کے پاس ابراہیم نے آ کے بسایا۔ جب اسماعیل جوان ہو گئے تو پھر ابراہیم نے آ کے، اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میرا کعبہ، میرا گھر بناؤ،
اور طواف کرنے والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک کر دو، تیار کرو. اور دونوں پاک ہاتھ، دونوں نبیوں کے ہاتھ، اسماعیل بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نبیوں کے پاک ہاتھ، تیسرا ہاتھ نہیں لگا اس میں. جب کعبہ تعمیر ہوا، ابراہیم نے کعبہ تعمیر کر دیا بس. اور اس کے بعد پھر کعبہ کچھ وہ دریائی اپنا یہ برساتی نالوں کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا. تو یہ ہوا کہ بھئی نئے سرے سے ہم اس کو بنائیں. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے جب نئے سرے سے بنانے کا ارادہ ہوا. تو پھر لیکن یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ڈھانے لگیں تو وہ اسی عذاب کی گرفت میں آ جائے. تو پہلے ایک آدمی کو چڑھایا کہ اوپر سے جو نا پتھر اکھاڑ کے پھینک، چلو اگر عذاب آن تو ایک تو مرے گا، باقی ہم بچ جائیں گے. جی پتھر پھینکا تو کچھ بھی نہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے وہ ڈھا دیا، تاکہ نئے سرے سے بنایا. وہ بنا ہوا اب تک موجود ہے. اسی طرح اللہ کی مشیت یہی تھی، کیونکہ پہلے تھا کعبہ زمین کے ساتھ ہموار، یہ لوگوں کا اندر آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. قریش نے بنایا تو انہوں نے اس کے یہ فرش جو ہے نا اونچا کر دیا، کوئی 6-7 فٹ، تاکہ سیڑھیوں سے کوئی چڑھ سکے، ایسے نہ چڑھے. اور کچھ جگہ خالی چھوڑ دی، جی خالی چھوڑ دی شمال کی جانب کچھ جگہ، کیونکہ اس لیے خالی چھوڑ دی کہ یہاں جس کو ہم چاہیں گے وہ یہ اخراجات تھوڑے تھے. اس لیے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ جگہ خالی ہو تو یہ کعبے کے اندر ہے جگہ، اور تعمیر کی وجہ سے باہر رہ گئی تو ہے کعبے کی جگہ. تو اس لیے وہ نوافل جو کعبے میں پڑھنے یہاں پڑھ لیں، کعبے کے اندر نہ جائیں. یہ اللہ کی مشیت تھی، اس کو اونچا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو پھر فرمایا حضرت ام المومنین سے کہ اگر تیری قوم جاہلیت کے اتنی قریب نہ ہوتی کہ ابھی ایمان لائے ہیں، بالکل نو مسلم ہیں، تو شاید ان کے جذبات اس کو قبول نہ کریں، ایک فتنہ کھڑا ہو جائے. تو میرا جی چاہتا تھا کہ کعبے کو ڈھا کے زمین کے برابر کر دوں، جیسے قریش کی تعمیر سے پہلے تھا. یہ 2 دروازے رکھ دوں یہ اندر جانے کا آنے کا، تاکہ آسانی سے لوگ اندر آ جا سکے کعبے میں. یہ حضرت ام المومنین نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر سے ذکر کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی. انہوں نے وہ عرب کے والی تعمیر ختم کر کے قریش والی اور وہی زمین کے برابر کر دیا. حجاج ابن یوسف خبیث جب آیا کعبے پر، اس نے حملہ کیا تو اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا. تو اسے کسی نے بتایا کہ یہ کعبہ پہلے اس طرح تھا، پھر عبداللہ بن زبیر نے اس طرح بنا دیا. ہاں جی، اس نے ڈھا کے پھر وہی قریش کی تعمیر بحال کر دی، وہ ڈھا دی. تو عبد الملک جب حج کرنے آیا خلیفہ، اسے بتایا گیا کہ آپ کے گورنر نے تو یہ کام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کے طریقے پر کعبہ عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا، آپ کی آرزو یہ تھی کعبہ اس طرح بنے. وہ پچھتایا بہت. پھر اس نے علماء کو بلایا کہ میں وہی عبداللہ بن زبیر کی تعمیر جو ہے نا وہ دوبارہ لانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت یہ کعبے کو ایسا ہی رہنے دو. پھر تو عبداللہ بن زبیر کی تعمیر لائے گا، بعد میں دوسرا خلیفہ آئے گا جو آپ کی مخالفت میں، وہ کہے گا میں اس کی تعمیر کو کہ باقی رکھوں. وہ پھر آپ اس کو ڈھا کے پھر وہ تعمیر لے آئے، یہ تعمیر لے آئے گا، تو کعبہ کھلونا بن جائے گا. امت اس کو بناتی رہتی رہے گی. اب جو بن گیا بس بن گیا. تو اب وہ ہے کہ جو حجاج بن یوسف کا بنایا ہوا تھا وہ اب تک چلتا ہے. یہ ہے. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ کیونکہ آپ جو 40 لاکھ کی 30 لاکھ تک 40 لاکھ تک پہنچتی ہے تعداد،
اگر کعبہ زمین کے ساتھ ہوتا تو آمد و رفت کیسے ہوتی، 40,000 کیسے اندر سے گزرتے، بہت مشکل تھا، دھکم پیر ہوتی، ہاں وہ تو پاک پتن کی موری بن جاتی. ہاں جی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ اگر کعبے کے اندر نفروں کی سعادت لینی ہے تو یہ جگہ باقی ہے، اس پہ لے لو، وہ کر لو اس پہ، اور باقی کعبہ جو ہے نا وہ اس لیے کہ ادھر رخ کیا جائے. ہاں جی، تو ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے بدل دیا انہیں، پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے. تو آپ انہیں کہیں قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا مشرق اور مغرب. جب رسول اللہ کا ہے، مشرق و مغرب اللہ کا ہے، اللہ جدھر چاہے وہ کروا دے، کسی کو کیا اعتراض اس میں. لیکن یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت اللہ کی مشیت پر ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا انعام ہے، بد فطرتوں کو نہیں ملتا. اسلام کی ہدایت ملتی صحیح فطرت والوں کو، جن کی فطرت اللہ نے صحیح بنائی ہے، وہی صراط مستقیم پہ آئے گا. تو اس لیے اللہ کی مشیت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جنت کے لائق کون ہے. ہاں جی، یہ نہیں کہ چونکہ سرداری کے بعد دولت زیادہ آ گئی، لانے کے پاس بھی بہت آ گئی، ان کے لیے جو فرشتوں ان کے لیے جنت خالی کا، ان کے لیے اپنا وہ ہاؤس تو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم اور وزیر اعظم ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس، یہ تو ان کے لیے خالی ہو سکتے ہیں دنیا میں، جنت نہیں. ہاں جی، جنت تو ان کے لیے ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا، شہزادہ ابو ذر غفاری صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، وہ بن تھن کے جناب بہترین گھوڑا. تو کہا کہ ابو ذر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ یہ معاشرے کا بہترین فرد ہے، بڑا معزز آدمی ہے، مجلس میں جائے تو ہر سب اسی کی بات سنیں گے، لوگ سفارش لے کے جائے لوگ فوراً اس کی سفارش قبول کریں گے، شادی کا پیغام بھیجے لوگ فوراً اس کو اپنی بیٹی دیں گے. چپ ہو گیا. پھر گزرا ایک خستہ پھٹے پرانے کپڑے، بہت ہی خستہ حال بیچارہ. ابو ذر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت ہم مومن کہ یا رسول اللہ اس کو مجلس میں کون بیٹھنے دے، بیٹھے گا اس کی بات کون سنے، سفارش لے کے جائے تو اس کی سفارش سنے گا کون، اور کوئی یہ کہیں پیغام بھیجے تو کون اس کو بیٹی بیاہ کے دے گا. فرمایا ابو ذر وہ جو شہزادہ گزرا تھا نا، ایسے شہزادوں کی زمین بھری ہو، یہ اکیلا اتنوں سے بہتر ہے. اللہ کے یہاں لباسوں کی اور خوش شکلوں کی قدر نہیں، پاک اور صاف نورانی دل کی قدر ہے. ظاہر میں کپڑے پرانے، چہرہ میلا کچیلا، کالا کلوٹا، جیسا بھی ہو، لیکن اگر دل میں نور ہے، دل روشن ہے، اللہ کو وہ پیارا ہے. بس جنت ان کے لیے ہے. ہاں جی، اللہ کو نبی فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى وجوہکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے جسموں کو، تمہارے قد کاٹ کو نہیں دیکھتا. ان اللہ یرا الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کیسے پاک ہے، صاف ہے. اس لیے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم جس کو چاہتا ہے، اور چاہتا اسی کو ہے کہ جس کے سینے میں دل پاک ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ایسے ہی ہم نے تمہیں بنایا امت وسط. وسط کہتے ہیں بہترین چیز جس میں کسی لحاظ سے بھی عیب نہ ہو، نہ کمی ہو نہ بیشی ہو، بہترین چیز. اور حقیقت میں بہترین چیز ہی بالکل درمیانی ہوگی. اب یہ ہے کہ اگر کنو اتنا موٹا ہو جائے تو گل گل سی بن جائے گی، اگر اتنا سا ہو تو وہ لیموں کے قریب ہو جائے گا. کنو درمیانہ ہو، یہ ہے بہترین. ایسے تمام پھلوں میں ہے، یہی کیفیت ہے. تو وسط کے معنی عربی میں بہترین، ہر طرف سے کمی بیشی سے ہٹ کر درمیان میں، یہ ہے وسط. تو صحابہ کو بتایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ایسے اللہ نے تمہیں بنایا امت وسط، بہترین امت.
لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، شہداء علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور اللہ کا رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ تو یہ گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ گواہی قیامت میں ہوگی اصل، ہاں جی، کہ قیامت میں جب تمام امتیں اپنے اپنے نبی کو جھٹلا دیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں، اور یہ دیکھو آئے، یہ کھڑے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ میں نے کو سمجھایا بتا کہ نہیں دیکھا ہی نہیں ہم نے، ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ مطلب یہ شاید جھوٹ چل جائے، یہاں دنیا میں جو چلتے تھے جھوٹ، یہاں بھی شاید چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ انہی سے کہلوانا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا، اس لیے نبیوں سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ خاتم النبیین کی امت ہماری گواہ ہے۔ پھر صحابہ کو، علماء کو امت کے بلایا جائے گا، کیا سمجھتے ان کے بارے میں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ یہ تیرے نبی ہیں، انہوں نے سچ بات بتائی، قوموں نے نہیں مانا اور نہ ماننے کی وجہ سے عذاب کی گرفت میں آئے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کو ستایا انہوں نے۔ وہ لوگ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ یہ تو ہمارے بعد میں تھے، ان کو کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے ہاں بھائی اس کا جواب دو۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو سچا ہے، سچی بات تیری، تو نے اپنا آخری نبی بھیجا جو تمام بنی آدم کی طرف آیا، اس نے اس اپنے نبی کو جو تو نے کتاب دی وہ تیری کتاب تھی، تو نے بتایا تھا کہ میرے انبیاء کو قوموں نے جھٹلایا، نبیوں نے صحیح صحیح ان کو پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، تیری امت یہ کہہ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت صحیح کہتی ہے رب، تیری کتاب جو تو نے مجھے پہ نازل فرمائی تھی اس میں ان کا کردار واضح کر کے بتایا گیا تھا کہ یہ نبیوں کو جھٹلانے والے۔ ہاں بھائی آپ بتاؤ، اس اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی کھلا اعمال نامہ بھی، اپنا اعمال نامہ بھی دیکھ لو، کرو انکار۔ ہاں اب اقرار کریں گے کہ انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظالم تھے، اس لیے کہ ان کا خیال ہوگا کہ جیسے ہیرا پھیری سے دنیا میں سوئٹزرلینڈ کے خزانے بھر دیے تھے بینک، ایسے شاید یہاں بھی یہ چل جائے گا داؤ ہمارا، وہاں داؤ نہیں چلتا۔ یہ فرمایا کہ ایسے ہی جیسے ہم نے قبلہ تمہارا مرکزی بنا دیا، ایسے ہی ہم نے تمہیں بنایا امت وسط تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور اللہ کا رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور پہلا قبلہ جو تھا نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا، الا لنعلم، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ من یتبع الرسول، بھلا اللہ کے رسول کی اتباع کون کرتا ہے، یہ امتیاز کر دیں، ممن ینقلب علی عقبیہ، تاکہ ہم امتیاز کر دیں ان لوگوں کو، ممتاز کر دیں جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ان سے جو اپنے الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ ینقلب علی عقبیہ، عقبیہ بنا ایڑیاں، اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتے ہیں، یعنی الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں، تاکہ یہ تو قبلہ ہی نہیں پتا جی ان کو، اور یہ یہود نے کیا، اس لیے پلٹے تھے منافقین، ان کو موقع مل گیا کہ ان کو قبلے کا ہی پتہ نہیں، اچھا نبی ہے، اور 16 مہینے ہو گئے، 1.5 سال یہاں ہو چلا ہے، 1.5 سال تک کبھی قبلے کا پتہ نہیں چلا، آج پتہ چلا کہ میں نے ادھر ہو کر کے نمازیں پڑھنی تھی، ایسا بھی نبی آیا ہے کوئی؟ اس اللہ نے پوچھا ہی نہیں۔ یہ اعتراضات، ہاں جی، ان اعتراضات سے جو منافقین سے متاثر ہوئے، یہود کے اعتراضات تھے، حالانکہ یہود جانتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کہ ہماری تورات میں پہلے سے معلوم ہے کہ خاتم النبیین